أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فحالكن يا أخوات. الحمدللہ علی کل پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ آج الحمدللہ سے ہمارا سفر پورا ہوا QC1 کا، ٹھیک ہے، QC کا سفر صرف QC1 کا۔ ابھی ہم نے انشاءاللہ اور مراحل طے کرنے، کچھ اور سفر ہم نے کرنے ہیں۔ ہمارا بیچ تھا 847، آج ہماری لاسٹ کلاس ہے باقاعدہ، ایک ریویژن ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ، اس میں انشاءاللہ آپ سے ایک کوئز لے لیا جائے گا، پھر آپ انشاءاللہ QC2 کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر آپ اسے پہلا سٹیپ سمجھیے گا، یہ بیس بن گئی، ٹھیک ہے، QC1 میں، کیونکہ ہم نے مفرد سے شروع کرنا ہے، ہم نے قرآن پاک سے شروع کرنا ہے، ہمارا QC2 ہوگا۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بیسک رولز ہم نے سیکھ لیے، ساتھ ہم نے الحمدللہ سے نماز سیکھ لی، اذکار وغیرہ سارے ترجمے، تھوڑی تھوڑی سی گرامر سیکھ لی۔ اب ہمیں باقاعدہ طور پر مصحف سے شروع کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم جو پڑھ چکے ہیں اسے اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی تھوڑی سی گرامر ہر لیسن میں، ہر روز تو نہیں، ہر روز کہنے لگی تھی، ہر لیسن میں تھوڑی تھوڑی گرامر ہم سیکھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم QC7 تک پہنچیں گے تو الحمدللہ سے جتنا آپ نے پڑھا ہے آپ بہت آسانی سے اپلائی کرنا سیکھ جائیں گے۔ پھر QC7 میں انشاءاللہ کچھ نئی باتیں، کیونکہ قرآن کا معجزہ ہے نا کہ آپ جتنی بار بھی کھولیں گے، جتنی بار سمجھیں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملتا رہے گا۔ یعنی کہ یہ ایسی کتاب ہے جسے جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی بار آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو انشاءاللہ اپنے اس سفر کو، اپنے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے جوڑے رکھے، اور QC7 میں ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے، ہم سب اسٹوڈنٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں آپ لوگ جب تک پہنچ ہم کہاں اللہم پہنچیں گے۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، ضرور ضرور۔ اچھا جی، آج ہمارا لیسن ہے سبق نمبر 20A اور B۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس اول QC1، اور یہ ہمارا کورس ہے نماز کے ذریعے۔ اچھا جی، اس سبق میں ہم نے اپنا جائزہ لینا، کوئی آج نیا لیسن نہیں پڑھیں گے، بلکہ آج ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اب تک کتنا سیکھ چکے ہیں۔ گرامر میں یہ صرف نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، یہ صرف لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک فتحہ ڈالنی، صرف صغیر۔ صغیر کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی تو چھوٹا، ٹھیک ہے۔ صرف کو آپ حرف کے ساتھ تھوڑا سا جوڑ لیں، انشاءاللہ اب اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے صرف صغیر، یعنی کہ جو ہم گردان کرتے ہیں، صرف ہم گھماتے ہیں نا ایک مادے کو، اس کی ہم ایک چھوٹی سی اس طرح سے گردان بنا لیتے ہیں، یا اس کو صرف صغیر اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم پہلا صیغہ لے لیتے ہیں فعل کا، اور اسی طرح سے اسماء میں سے۔ تو انشاءاللہ 6 چابیاں ہم بنانی سیکھ لیں گے، اور یہ اتنا فائدہ ہوگا آپ کو کہ جیسے آپ کوئی بھی لفظ دیکھیں، سنیں، جیسے آپ سنیں کہ یہ ایک ٹیبل ہے، میں اگر کہوں کہ یہ باب نون سے ہے تو آپ آسانی سے 6 چابیاں، اور اسی طرح سے آپ جیسے اب ہم نے سیکھے نا 21 سیغے ہمارے پورے ہو گئے، اسی طرح سے آپ 21 سیغے، صرف ایک آپ کو پتا چل جائے باب، اور ساتھ آپ کو ایک مادہ دے دیا جائے، آپ الحمدللہ سے اس قابل ہیں کہ انشاءاللہ آپ اب پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ نکات تعلیم اور شوق میں دیکھیے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے الحمدللہ سے یہ کورس مکمل کیا، اور آپ نے جو الحمدللہ سے 50% جو الفاظ سیکھے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ آپ خود ان کو پہچاننے کے قابل ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کے قابل ہیں۔ چلیں اب ہم ایسا کرتے ہیں،
بقرہ کی 5 آیات اور آیت الکرسی کو لیتے ہیں. پھر اب دیکھیے گا کہ آپ کتنا سمجھنے لگ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اب آپ نے ان الفاظ کو پہچاننا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الفاظ انڈر لائن ہوئے، یہ جو ریڈ کلر سے کوڈڈ ہیں، ان میں سے کتنے الفاظ آپ کو آ گئے ہیں، اور کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جس میں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور سمجھنے کی ضرورت ہے یا میں بھول جاتی ہوں؟ یہ تو حروف مقطعات ہے نا، یہ والے، ان کو تو ہم نے اسی طرح سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ذالکا ہم نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. اشارہ بھی یاد ہوگا، ذالکا اولائکا، اور اس کی ایک مؤنث سیکھی تھی کا تل کا کا، اس کی جمع اولائکا. اولائکا اسی طرح سے الکتاب ہم نے اس کی جمع بھی دیکھی تھی کتب. ٹھیک ہے. لا ہم نے سیکھا، ریبا نہیں ابھی سیکھا. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. ویسے تو ہم نے رواں ترجمہ جب کیا ہے اس میں تو ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کا معنی شک تھا، لیکن لا ہمارا پڑھا ہوا. ٹھیک ہے. فی ہی ہم پورا ٹیبل بنا کے ہیں، فی ہی فیہم والا. اچھا، ہدن کو وقت سے نہیں پڑھا نا، ہدن تو ہم نے کہاں پڑھا ہوا ہے؟ ہم نے ہدایت والا پڑھا تھا اہدی. سورۃ الفاتحہ میں یعنی کہ ہدایت دے کے پہلے امر ہے، ہدایت دے نہ ہمیں، ہدینا، ہدایت دے ہمیں. اور لی میں تو ہم نے بار بار پڑھا، لی اسم کے ساتھ بھی آتا ہے، فعلوں کے ساتھ بھی آتا ہے اور حروف کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اور ہم نے سیکھا تھا جب اسماء کے ساتھ آ جائے تو کے لیے والا ہم مانا کر لیتے ہیں نا، لیے، یعنی کہ لیے اور کے لیے ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اردو میں اس کو جب پورا ایک با محاورہ ترجمہ کرنا تو صرف لیے سے سمجھ نہیں آئے گی. جیسے متقین لیے، کے نہیں لگائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہاں پر صرف 2 ایسے الفاظ ہیں جو ہم ویسے اگر نہیں بھی جانتے تو اردو سے کسی طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان الفاظ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے گا، یہ کتاب نہیں شک اس میں ہدایت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں تو جانتے ہی ہیں نا، پرہیزگار، متقی جو. پرہیزگار، اللہ سے بالکل. ڈرنے تو والے. اللہ سے اللہ ڈرنے والے. رکھ لیتے ہیں نا، اور دیکھیں نام کیا رکھ رہے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی شک. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ناموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اب تو ماشاءاللہ سے اتنا سوچنے سمجھنے کے لیے سب کچھ آن لائن بھی پتہ چل جاتا ہے. پہلے یہ تھا کہ کسی سے پوچھیں بتائیں، جب تک اگر بچے کا نام رکھا بھی ہے تو بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پھر بعد میں نام منہ پر چڑھ جاتے ہیں. تو نام رکھنے سے پہلے ضرور اچھی طرح سے جانچ کرنی ہے کہ یہ نام رکھنا درست ہے یا نہیں. اچھا جی، اب آپ نے مجھے بتانا جو آپ نے ورڈز اس میں سے پڑھے ہوئے. ابھی میں چلے ریڈ لائن والا بھی وہ بھی نہیں شو کرتی، اب آپ مجھے بتاتے جائیں ساتھ ساتھ مان. الذین، ٹھیک ہے. جو لوگ ٹھیک ہے. پھر اور بالغیب بھی اس بی پڑھا ہوا. ٹھیک ہے. یہاں سے ساتھ پر و نماز بھی پڑھا ہوا الصلاۃ. وا بھی پڑھا اور ہوا ہے، اور می اور ما پڑھا ہوا. ٹھیک ہے. من اور کیوں ما دونوں پڑھے تھے. اور نا نام ہم رزقنا ہم پڑھا ہوا ہے. ہم پڑھا ہوا پڑھا ہے. ہوا ہے. اور یونفقون اور نہیں یون پڑھا، اس کو بھی ابھی دیکھ یونفقون، لیں. لیکن یہ مضارع میں آ رہا ہے. ہاں چلے، یہ ماشاءاللہ سے پتہ چل گیا یہ مضارع میں ہے اور یہ بھی مضارع میں ہے. بس تھوڑا سا وہ ہم نے یا والا پڑھا ابھی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش والا ہے، لیکن اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مضارع ہے اور غائب ہے، جنہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے ان کی بات، ان لوگوں کی بات ہو. ٹھیک ہے. اس کو سمجھ لیں، یہ ہے من پلس ما. تو میم جو نون ساکن ہے نا، جب اس کے بعد میم آتا ہے تو یہ پورا اس کے اندر مرج ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ میم ما، ایک تشدید آ جاتی ہے. جیسے سمجھ لیں یہ ایسے لکھا گیا تھا من، یہ نون کٹ گیا تھا تو پھر یہ میم ما ایسے رہ گیا تھا. اب یہ والے 2 میم جو ہے نا، یا یہ 2 میم، ان کو مرج کر لیا گیا تو یہ بن گیا میم ما.
ٹھیک ہے، مما، یعنی کہ من بھی ہمارا پڑا، منہو والا ٹیبل، اور ماں ہم نے 3 معنی پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کچھ الفاظ ہمیں اس طرح سے بھی سمجھ آئیں گے کہ ہم نے انہیں الگ الگ سے پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں وہ جڑ جڑ کے آئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ سے یہ جو آپ نے پہچانے ہیں بالکل صحیح پہچانے. اچھا مجھے یہاں یہ بھی بتائیں، اللہ زینہ، اس کا ہم نے کچھ واحد بھی پڑھا ہوا ہے. الذی، اللہ، الذی، جانون والوں، یہ جمع ہے. دو لوگ، الحمدللہ. دو اب دو لوگ آئے دو. ایمان لاتے ہیں، مؤمنون سے ملتا جلتا ہے ایمان. ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو الفاظ ملتے جلتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں وہی معنی نکل آتا ہے جو ہم ترجمہ اس کا بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں، قیام سے یاد رکھ لیں، یا قد قامت الصلاۃ، وہ ہم نے پڑھا ہوا نا، قد قامت الصلاۃ، تو وہ بھی یعنی کہ کھڑی ہو گئی ہے نماز، یعنی کہ اور قیام کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، یہ اسی سے نکلا. انشاءاللہ یہ ہم نے ٹیبل جلدی ہی پڑھ لینا ہے کیو سی 4 میں، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک ٹیبل ہم کیو سی 2 میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے الصلاۃ، پڑھا ہوا تھا اور سے جو رزقنا. اگر میں کہوں کہ رزقا کا ٹیبل بالکل خلقہ جیسا بنتا ہے تو آپ اس کا مضارع کیا بنائیں گے؟ یرزقو، یرزق، یرزقو یرزقو. جی لیٹ نہیں کرنا تو اینڈ سے وہ جزم مجزوم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یرزقو. اور اگر ہم گئے رازا کا یرزقو، ارزقو، رازقن، مرزوقن اور رزقن، اس طرح سے اس کو، یہ جو ابھی میں نے بولی ہے اسی کو صرف صغیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم جب اپنا لیسن شروع کرتے ہیں نا گرامر کا، اس میں دیکھتے ہیں. ہم ہمارا سمجھا ہوا تھا ینفقون. اچھا جی، آپ نے سنا ہوگا نفاق، فی خرچ سبیل کرنا. کرنا اللہ کی راہ میں، اسی سے ینفقو ہے. ٹھیک ہے، نفق. نفق، نفق ينفق. ہاں ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اچھا، اس کو بھی ینفقو یہ اس طرح سے چھوڑ دیں، کیونکہ ہم اگر جس طرح سے ہم اس کو باب نون پر لاتے ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا نافقہ ینفقو. ٹھیک ہے، ینفقو. تو یہ ابھی تھوڑا تھوڑا سا اس کو ابھی ہم چھوڑ دیں گے کیو سی 3 کے لیے. ٹھیک ہے، کیو سی 3 میں ہم نے اس ٹائپ کے پڑھ لینے ہیں جس میں یہ ہم پیش سے شروع کریں گے. ابھی تو ہم یرزقو، ینصرو اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہم شروع میں فتح لے کے آتے ہیں. تو قرآن مجید میں ایک ایک جزم، زبر، زیر، پیش، شد، مد، ہر چیز کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے نا، یہ ایک نقطہ بھی ہوگا اس سے بھی فرق پڑے گا. تو اپنے پاس سے ہم نے کچھ بھی نہیں اس میں نہ ایڈ کرنا ہے نہ نکالنا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے ینفقون، یقیمون، یہ کون سے ٹیبلز کے مضارع بنتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم سیکھ لیں گے. لیکن کافی ہے الحمدللہ کہ کیو سی 1 میں رہتے ہوئے ہمیں سمجھ آ گئی، یاد آ گیا کہ یہ جو یا ہے یہ ہماری یتان میں سے مضارع کی نشانی، اور اینڈ پہ نون بھی نظر آ گیا، مزید آسانی ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب اس سلائیڈ پر دیکھیے گا، والذین کو ہم پہچان چکے ہیں. اچھا جی، بی اور ماں، بی پلس ماں، بی بھی ہمارا پڑا ہوا ہے، ماں بھی ہمارا پڑا ہوا ہے. اس کے بعد الی کا پورا ٹیبل کیا تھا، وا ماں پڑا ہوا. اس کے بعد من اور یہ ولک کا. اگر قبل نہیں بھی پڑھا تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا قبلو، بعد، اس قبل ازاں. ٹھیک ہے نا، اس طرح کے ہم الفاظ اردو میں بھی یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوری یاد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں قبل پہلے کو کہتے ہیں، اور بعد اس کا اگر متضاد لے آئے، اس کی ضد لے آئے. اسی طرح سے واؤ پڑا ہوا، بی پڑا ہوا، اور آخرہ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. یہ کہاں پڑھا تھا؟ سوچے تھوڑا سا. ربنا آتنا. ربنا آتنا، الحمدللہ، ایکسلنٹ. اس بلا- کے بعد ہم پڑھا ہوا، اور یوقنون. یوقنون پڑھا نہیں ہوا لیکن یقین رکھتے ہیں. ہم اردو میں بولتے ہیں نا یقین، تو اس کو ہم اس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو ٹیبل ہے نا یہ ہم نے انشاءاللہ پڑھنے ہیں، جس میں یہ آپ کو شروع میں دوما یا پیش نظر آ رہی ہے، ہوتا تو مضارع ہی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی جو تبدیلی ہے نا یہ ہم نے کیو سی 3 میں سیکھنی ہے، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گا اور یاد رہے گا. اب دیکھیں، اور وہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر نازل کیا گیا، تو نازل انزلہ
اگر اس لفظ کو ہم اردو میں بھی جیسے ریلیٹ کرنا چاہیں نازل سے تو سمجھ آتی ہے. یہ جو کیا گیا والا ترجمہ ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم نے سیکھ لینا ہے. آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ نبی علیہ وسلم السلام کی کہ آپ صلی سے اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب اتری تھی؟ قرآن کریم. سے پہلے کسی کو توریت یاد؟ انجیل تورات توریت زبور انجیل انجیل یہ تھی اور ایک اور ہے زبور 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 بہت سے. زبور. ٹھیک ہے، صحیفے کیا تھے؟ مطلب وہ جو کتابی شکل میں نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل ہوئی. اسی طرح سے آخرت ہمیں پتہ ہے قیامت کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے ٹیبل ہے یوقنون، اس میں آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ اس میں اگر ڈھونڈ لیں یقین والے جیسے خوف بھی آ گیا، یا تو اس کے روٹ لیٹر میں، لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا سا اگر یقین سے اس کو یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ جب ہم یہ والے ٹیبل کریں گے نا، ان ٹیبلز پر پہنچیں گے پھر انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ آنے لگ جائے گی. اچھا جی، اولائکا ہمارا پڑھا ہوا، الا پڑھا ہوا، خودن ہم نے اہدی پڑھا تھا تو کچھ نہ کچھ ہمارے کہہ لیں کہ تھا لیسنز میں ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا. من پڑھا ہوا، ربیہم پورا ٹیبل کر کے آئے تھے ہم، ربہ والا. اور ربیہم یہ ہم کب ہوتا ہے؟ جب یہ اپنے سے پیچھے زیر دیکھتا ہے تو ربی ہم نہیں ہوگا بلکہ ربی ہم، ربی ہی ربی ہم، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ جو تبدیلی ہے یہ کسرہ نے دی، کیونکہ کسرہ کے ساتھ پھر ضمہ کو پڑھنا مشکل ہے. واو پڑھا ہوا، اولائکا پڑھا ہوا، ہم پڑھا ہوا، اور یہ جو ہم کے اوپر ایک ضمہ نظر آ رہی ہے یہ ملانے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں نا، تو یہ جو ہے یہ ملانے کے لیے. ہم المفلحون، مفلحون کو ذرا اردو سے ریلیٹ کریں، کہاں ریلیٹ کریں گے؟ فلاح. فلاح پانے والے. کامیابی فلاح فلاح، کامیابی. آذان میں ہم نے سیکھا تھا نا، حی علی الفلاح. بھی جو آ رہا ہے یہ الفلاح سے ہم کورس کر رہے ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی الفلاح ٹرسٹ سے ملنے ہیں. ٹھیک ہے، تو الفلاح کیا ہے؟ کامیابی. اب دیکھیں اس میں سے صرف ایک لفظ المفلحون، یہ باقی سارے ریڈ تھے کہ پڑھا ہوا، اور مفلحون کو بھی ہم نے پہچان لیا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اردو میں یہ سارے الفاظ سنائی دے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ جب ہم آذان سنتے ہیں تو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. المفلحون. اچھا جی، مفلحون تو اگر اس کا سنگولر بنانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ المفلح. مفلح. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مفلحون ہوئی ہے تو یا نون والی بھی ہوگی، بالکل ہو سکتی ہے. اور بہت جلدی آپ لوگوں نے خود بخود یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دینی ہے. QC2 کے اینڈ پر الحمدللہ سے اتنی اچھی ہو جائے گی گرامر کہ آپ قرآن پاک کا کوئی سا بھی پیج کھولیں گے آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. الحمدللہ سے ابھی آپ 50% سے زیادہ سمجھ لیتے ہوں گے. آئیں اب دیکھ لیتے ہیں آیت الکرسی کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، یہ تو پورا کا پورا ہمارا پڑا ہوا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد الحی القیوم. القیوم یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اس طرح سے ہمیں یاد رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو بھی جیسے ہم نے کہا تھا قد قامت الصلاۃ، قیام والی بات، تو جو کھڑا رکھنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے. حیو یعنی کہ یہ جب حیات سے یاد رکھیں اگر زندگی، تو یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں، جیسے یہ ہے کہ ہم اس کو قیام سے ریلیٹ کر لیں، حیات سے، تو اس سے کیا ہوگا جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے نا یہ ابھی نماز کے بعد، تو دیکھیے گا آپ کو وہ جو سمجھ آنے لگ جائے گی نا چیزوں کی، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اچھا جی، لا ہمارا پڑھا ہوا، ہو پڑھا ہوا، وا پڑھا ہوا، لا پڑھا ہوا، اور نوم بھی پڑھا ہوا. نوم ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ یہ بھی ہم نے آیت اذان میں پڑھا. الکرسی آیت الکرسی میں بھی پڑھا. صلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. فجر ٹھیک کی ہے، اذان میں. کا بھی میں نے بتا دیا، القیوم کا بھی. اور تأخذو کو ہم پتہ کہاں یاد رکھیں گے؟ ہم کہتے ہیں اخذا. کیا جا اخذ کیا. ٹھیک ہے، اخذا. لینا
پکڑنا، ٹھیک ہے، جیسے آپ یہاں سمجھے نہ اسے پکڑتی ہے، کیا نہیں پکڑتی، یہ نیاسینا تم والا نوم اونگ، اور یہ جب ہم نے بچپن میں ترجمے یاد کیے تھے اس میں ہمیں یاد کیا ہوا ہے کہ اس کا معنی اونگ ہے۔ نوم ہم الصلاۃ خیر من النوم سے یاد کر کے آئے ہیں، اور یہ ہے، یہ جو ٹیبل ہے یہ والا ہم نے پورا ٹیبل QC2 میں کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اب الحمدللہ سے جو 50% ہمیں سمجھ آیا ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمیں مزید سمجھنا ہے۔ جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، ہم کچھ اردو سے نشانیاں لیتے ہیں، کچھ جب کلاس میں بات ہوتی ہے تب تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ اتنا کافی نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ ہم جائیں گے اپنے QC2 3 4 5 6 اور انشاءاللہ QC7 میں ہم پورا قرآن کور کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیت کیا کرے بار بار اس کی، پھر جس کو کہتے ہیں نا تجدید بھی کیا کرے، ٹھیک ہے۔ لہو پڑا ہوا، ماں پڑا ہوا، فی پڑا ہوا، السماواتی و ما فی الارض، یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ من کے دو معنی کون کون سے ہیں؟ کون جو جو کون کون اور جو سی الحمدللہ۔ اور یہ جو ذا ہے نا، ذا، اس کا معنی والا معنی لیتے ہیں نا، اس میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے انشاءاللہ سیکھ لینا ہے، لیکن جیسے جیسے والا حاضہ ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح سے ذا ہے۔ تو یہ جو ذا ہے، یہ اس کے بارے میں ہم نے انشاءاللہ QC4 5 میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے۔ اللہ زی، ہمارا جانا پہچانا، یشفاؤ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کو جب ہم اردو سے ملائیں گے، ریلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ اندہ پڑھا ہوا، ہو پڑھا ہوا، اللہ ہم نے پڑھا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، ہی پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، اب جو پڑھے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذا کے بارے میں بات ہو گئی کہ اس کا معنی جیسے آپ کہہ لیں کہ والا، اور یہاں پر یہ جو ترجمہ آ رہا ہے نا، وہ جو یہ روانی والا ترجمہ ہے، اس کو اب انشاءاللہ جب سیکھیں گے نا کہ اس کا والا ترجمہ کہاں کرتے ہیں، تو آپ اس کو ادھر سے سمجھ لیں۔ جیسے ربی ذل مٹی والے جلال، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا ہم وہ بھی پڑھتے ہیں نا، جو پڑھتے ہیں اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر جلال اللہ، کے بعد اللہ انت، ہاں جی، یہ والی جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ہم اینڈ پہ کہتے ہیں ربی ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یشفاؤ کو ہم کریں گے، اس میں ہم کہتے ہیں جلال والا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت جو جلال والا ہے۔ یشفاؤ کو ہم شفاعت، جو اس سے یاد رکھیں گے۔ اور یہ ہم کہاں پڑھتے ہوتے، کہاں ہم سنتے ہیں، یہ بھی ہم نے کہیں نہ کہیں تو اذان میں سننا ہے۔ اذان کا جب ہم جواب دیتے ہیں نا، تو اینڈ دعا بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس کو اس طرح سے شافی بھی ہم نے سنا ہے، امام شافی، ٹھیک ہے، شفا کرنے والا، تو ایسے کے الفاظ سے ملا کے یاد رکھیں گے۔ اب یہ جو ایک چھوٹا سا لفظ رہ گیا، اذن، اجازت، ہاں اجازت، باللہ، ہم اس طرح کے بھی ورڈ یوز کر لیتے نا اردو میں کہ اللہ کی اجازت سے، یعنی کہ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی، اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو، وہ جو سفارش کرے، یعنی کہ سفارش کرنے والا کون ہے، اس کے پاس، کس کے پاس، اللہ کے پاس۔ اندہ کے بارے میں ذرا دوبارہ سے ہم کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کہا تھا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، یہ حرف ہے، اسم ہے، اسم ہے، مع اور عندہ اسم ہے۔ کیونکہ یہ ایک سے ریلیٹڈ ہے نا۔ کہ اب ہم تھوڑا یاد کر لیتے ہیں، حروف نہیں کہتے کا ٹیبل بھی کھلا ہے نا۔ اس کے پاس، اور اسما کو کیسے یاد رہے گا، اسم ظرف زمان، جیسے ہم اردو میں کہتے تھے نا ظرف مکان، تو یہ اسما ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ ہمارا کہ اس کے پاس، مگر اس کی اجازت سے، اگر اللہ کی اجازت ہوگی تو کوئی سفارش کر سکے گا، ورنہ کون ہے جس کی اتنی قدرت ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے۔ اچھا جس کو دیکھیے، یعلم، یعلم ہم نے کہاں پڑھا ہے، یا عالم کا ٹیبل کیا تھا نا،
الحمدللہ، اور اس کا ہم نے یہ مضارع پڑھا تھا، ٹھیک ہے. ماں پڑھا، بینا بھی پڑھا ہوا، بینا کو کہاں پڑھا؟ رکوع سے اٹھتے وقت کی جو دعا. الحمدللہ، میں یہی چاہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی کو یاد آ جائے. الحمدللہ. تو جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو اب ہم نے کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کے درمیان، ٹھیک ہے، ماں بین جو کچھ بھی ہے، یہ ماں ویسے الگ ہے لیکن ہم ماں بین یاد رکھنے کے لیے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو درمیان میں کس کے؟ ایدی. اچھا، ہم ہمارا پڑا ہوا، ایدی پہ بات کرتے ہیں. ما پڑا ہوا، ہم پڑا ہوا، پڑا ہوا، لا پڑا ہوا، بھی پڑا تھا، اور شیئن یہ بھی اسی دعا میں تھا، ٹھیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اب یہ جو تھا ایدی، باقی ہم ہم بار بار پریکٹس کر کے آئے تھے. ایدی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یدن، ہاتھوں کو، ہاتھوں کے درمیان. ہاتھ. ہاں. ایدی دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھ کیونکہ ہاتھ سامنے ہوتے ہیں نا، تو جو کچھ ہے ان کے سامنے، ہاتھوں کے سامنے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہے پیچھے، تو خلف پیچھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. خلفہ یہ پیچھے کو. اس کے بارے میں بھی ہم نے انشاءاللہ مزید سیکھ لینا، QC2 میں اس کو سمجھ لیں گے. اس کے بعد احاطہ. احاطہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں وہ احاطہ کرتے، گھیرتے بھی آپ نے اس کا معنی جب رواں ترجمہ پڑھا ہوگا اس میں ہوگا کہ گھیرنا، احاطہ کر لینا کسی چیز کا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر صرف یہ 3 الفاظ ایسے تھے. اور باقی دیکھیں الحمدللہ سے اگر آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی کریں نا، کہ جیسے اب وہ جانتا ہے جو ان کے، آپ کہیں کہ مابین ہے ہاتھوں کے، اور جو خلفہ جو ہے نا، اس کو پیچھے. خلفہ، چلے اب پیچھے کو کہتے. تھوڑا سا اس کے میرے نا ذہن میں کچھ آ رہا، چلے میں اگر کلاس کے دوران نہ یاد آئے تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی گروپ میں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو بھی یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اور احاطہ تو انشاءاللہ یاد رہے گا کہ کس طرح سے کہ احاطہ کرنا، کسی چیز کو گھیر لینا، اپنی حفاظت میں لے لینا، ٹھیک ہے. خلف یخلف یخلف، اخلف، خلف ہاں وہ یخلف، ٹیبل ٹیبل تو بن سکتا ہے نا. بنے گا، ٹیبل تو بنے گا. یہ جو چیز ہے نا خلفہ، اس کے جیسے آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، جیسے ہم کہیں اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، اس طرح سے جو الفاظ یوز کرتے ہیں نا، یہ اس طرح سے بھی یوز ہوتا ہے. جیسے ہم آگے کے لیے کہہ لیں، ہم کہیں کہ امامہ، آگے کے لیے، امام نہیں امامہ. اور اسی طرح سے ہم کہیں خلفہ پیچھے کے لیے، فوقہ کہیں اوپر کے لیے، اور تحتا نیچے یہ کے نیچے. لیے. تو یہ ہم نے سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ہم جیسے ماں اور اندہ ہے نا، اسی طرح سے ہم یہ والے الفاظ سیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو میں کوئی ایسا اس کا ڈھونڈتی ہوں جس سے یہ یاد بھی رہ جائے گا. اچھا جی، آگے ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض. تو وسیع اگر میں کہوں کہ وسیع سمیع کی طرح ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا تبدیلی جو آنی ہے نا، اس واو نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ سمیع پر ہے، لیکن یہ جو واو ہے نا، یہ پھر ہمیں تھوڑا سا مضارع مشکل کرے گا. لیکن وسیع سے وسیع، وسیع تو تم وسعنا، ماضی ہم پورا پورا بنا سکتے ہیں. اچھا جی، کرسی ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، کرسی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تخت، اس کے لیے یہ کرسی ہمارا پڑا ہوا. اور یہ ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں 2-3 جو الفاظ تھے دیکھ لیے. آگے ہے والا یا اودو، یہ پڑا ہوا ہے، یہ بھی پڑا. یا اودو یہ ہم نے نہیں پڑھا، اس کو ہم نے انشاءاللہ اپنے اگلے کورسز میں سیکھنا. پڑا ہوا ہے. حفظ، حفاظت، ٹھیک ہے، یہ ایسے یاد رکھ لیں گے. اور ہما بھی ہم نے پڑھا تھا،
ठीक है, वो कहाँ पढ़ा था, हुमा, हुआ, हुमा, हुआ हुम, हमने ये हुम, इशारे, जी हुमा। हाँ ये ये हुमा दो के लिए है ना उस्ताद जी? ये मुसन्ना के लिए। जी। अच्छा जी, वाव पढ़ा हुआ, हुआ पढ़ा हुआ, अल अलियु अल अजीमु, ये भी हमने पढ़ा था, सुभाना रब्बी अल आला। तो ये उसी तरह से जो रुकू डिराइव के होते हैं ना अंदर अल्फाज, वो हमने रब्बी अल आला पढ़ा था। ठीक है, अस्मा होंगे। आला, तो ये अली यू है, यानी कि ये मिलते जुलते हैं, अगर मादा देखें तो ये मादा, और भी हम्म, हमने ताला, अल्लाह ताला। तो ये जो मजीद टेबल्स में हम सीखेंगे ज्यादा से ज्यादा अल्फाज, जैसे एक मादे से हम बहुत सारे बना सकते हैं, उनमें हम इंशाल्लाह ये आगे और टेबल भी सीख लेंगे। और सुबहाना रब्बी अल अजीम, ये तो हमने पूरा पूरा इसी तरह से देखा था। अलीजो यानी कि बुलंदो बाला, ठीक है, बुलंद मर्तबे वाला। अच्छा जी, संभालिया उसकी कुर्सी ने, किसको संभालिया, आसमानों और जमीनों को, जमीन को। अच्छा, ये वाहिद ही आता था जमीन को। वाला, और नहीं थकाता, ठीक है, नहीं थकाता। या उदूहु, कुछ अल्फाज हमने इस तरह से याद करने हैं कि नए अल्फाज और उनको अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, याऊदुहु, ये जब हम कुरान पाक में आयतुल कुर्सी पर पहुंचाएंगे ना, तो हम तीसरे पारे में सूरतुल बकरा हमारी कंप्लीट होने वाली होगी, तो उसमें हम इनके इस तरह से पूरे पूरे टेबल बना के फिर इनके मजीद तर्जुमे और इनको कैसे यूज करना सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हिफाजत उन दोनों की, किन दोनों की बात की जा रही है, ये जो दो है, जमीन और ठीक है, जमीन आसमान। और वो बुलंद मर्तबा है, अजमत वाला है। तो इस पूरे में हमारे लिए जो दो अल्फाज थे, एक ये तो वसिया, समाल, इसको भी वुसअत से याद किया जा सकता है। ठीक है, कि आसमानों और जमीनों की जो वुसअत है उसको क्या कर लिया, अल्लाह ताला ने समा लिया। ठीक है, और नहीं थकाता, ये जो है ना, ये दो अल्फाज हमारे थोड़े से नए हैं, हिफ्स को हम हिफाजत से याद कर लेते हैं। बाकी देखें, अब आप आयतुल कुर्सी देखेंगे तो दो या तीन अल्फाज हमारे ऐसे होंगे जो हमें थोड़े से याद करने पड़ेंगे, बाकी हमने सारे अपने QC1 का कोर्स करते हुए सीख लिए। तो ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की हम पर, कि हमें अल्लाह ताला ने इस कोर्स की तरफ लगाया। हमें कहीं ना कहीं फ्लायर नजर आया, पैगाम मिला, तो हम लोग इसके लिए राजी हुए, अपना टाइम निकाला। तो अब इस पूरे जो सिलसिले नहीं देना, ठीक हो गया जी। पहले ये शामिल नहीं हुआ करती थी जो दुआए कुनूत, लेकिन हम जाहिर सी बातें पढ़ते हैं अपने जब वितर अदा करते हैं ईशा के, तो हम पढ़ते हैं, तो इसलिए फिर इसको भी बीच में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा भी एक और भी पढ़ते हैं ना दुआ, एक और दुआए कुनूत, कुनूते नाजिला भी जिसको कहते हैं, वो भी पढ़ते हैं ना। अल्लाह, तो ये भी, अल्लाहुम्मा मन हदैत। हाँ जी, वो वाली भी पढ़ते हैं, ये वाली भी पढ़ते हैं। और ये वाली जो है ना, ये जो हमने कोर्स किया है, हमने बहुत सारे अल्फाज सीखे हैं। ठीक है, अल्लाहुम्मा हमने दुरूद शरीफ में सीखा था। इन्ना, ये जो इन प्लस ना है, इसको इन्ना ना भी कुरान पाक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों तरह से यूज हुआ है। जैसे रब्बाना इन्ना समिअना, तो ये इस तरह से भी यूज हुआ है, और ऐसे तो बहुत मर्तबा, यानी कि एक बीच में से हजफ कर लिया जाता है, छुपा लिया जाता है। वैसे तीन नून बन गए ना, देखिए हमजा नून नून, क्योंकि ये पहले से मुशद्दद ही था, इन्ना प्लस ना। ठीक है, बेशक हम, अब अपने इस पे गौर करना है, हम मदद मांगते हैं, हमने का की जो जमीर है हर तरफ, इसको पहले ही देख लेते हैं। हमने ये पढ़ी हुई, वाव हमारा पढ़ा हुआ, बी और का भी पढ़ा हुआ है, वाव पढ़ा हुआ है, अलई का पूरा टेबल करके आए हैं, वाव पढ़ा है। इसी तरह से अलई का, अल खैर, वा का, वा ला का, इसी तरह से वाव, और ये वाव मन और का, ये पढ़े हुए। अब बीच में क्या रह गया, नस्ताइनु, अगर मैं इशारे करूं, नस्तईनु, नस्तगफिरु, नुमिनु, नतवक्कलु, नुस्नी, नशकुरु, नकफुरु, नकलउ, नत्रु, और नत्रु का, और इसी तरह से यफजुरु। ठीक है, अच्छा जी, ये पूरा ये जो का है ना, ये इसका हिस्सा है, नत्रु को, अत्र का
मुदारे का नून आ रहा है। मुदारे का नून है, ठीक है। ये सारे जो हमें बता रहे हैं मदद यहाँ पढ़ते हैं, तो ये भी इस तरह से पूरा टेबल, जैसे इस्तगफरा यस्तगफिरु, ये वाले टेबल भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो ये नस्तगफिरु, और अगर हम अपनी तरफ वाला सिंगुलर वाला इशारा करें तो क्या बन जाएगा? इसी तरह से नुमिनु, हम ईमान लाते हैं, नुमिनु आमाना युमिनु, ठीक है। हाँ, अस्तगफिरु का यानी कि अगर हम अपनी तरफ से दुआ करें, हम कर रहे हैं यानी कि इज्तमाई दुआ। नतवक्कल, तवक्कुल, इसको हम तवक्कुल से याद रख लेंगे, ठीक है। तवक्कल करना, भरोसा करना, किस पर तवक्कुल करते हैं हम? अल्लाह रब्बुल इज्जत पर। ये हमने जो हम सना नहीं कहते, सना करते हैं, तो हम किसकी सना करते हैं? हम अल्लाह की। इसके बाद है नशकुरु, वैसे हमने नमाज के बाद अल्लाह मुइनी अला जिक्री का व शुक्री का, ठीक है, उसमें जो शुक्र पढ़ा था वो हमने मस्तर पढ़ा, अशुरू, ये हम शुक्र, इसको नाशुक्री, और ये जो है कुफ्र करना, इनकार करना, ठीक है, किसी चीज का इनकार कर देना। और हम नहीं नाशुक्री करते या नहीं इनकार करते, किस का तलक ना, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, और हम तरक करते हैं, छोड़ते हैं। तरक करना हम उर्दू में यूज करते हैं ना, तरक करना, ये यत्रुकु, यत्रुकु से देखें, यत्रुकु, जो इसे हम उर्दू में भी यूज, जूर और फस्क पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो हम देते हैं, ठीक है। अब ये सारे अल्फाज जो है ये हमारे दावे भी हैं कि हम किस पर भरोसा करते हैं? हम अल्लाह ताला कह रहे हैं आप पर भरोसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, ना शुक्री नहीं करते, अलहदगी इख्तियार करते, छोड़ते हैं उसको जो फसक करता है, जो जो नाफरमान है। तो हमने इसमें सोचना भी है, क्या हम अपने इन दावों पर पूरे उतरते भी हैं? अच्छा जी, इसके बाद है अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह तेरी ही, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके पूरा देखते हैं, ठीक है। तो इय्याका तकिया है का, ठीक है, या का तकिया है इया, क्योंकि जमीर अलग से नहीं हम लगा सकते कहीं भी, जाता है ना वन में, तो थोड़ा सा काम भी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होगा काम, लेकिन परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह हर टाइम आपके लिए मौजूद है। अभी भी देखा होगा आपने, जिसको जहाँ कोई मसला हो, फिर हम साथ साथ बताते रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हमने बात की थी नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं, वह नसजुदु, और तुझे सजदा करते हैं, वह इलेका पूरा टेबल पर, नसआ, नसआ को हम वो जो सही करते हैं ना, या कोशिश, उर्दू में भी हम वैसे सही, तो सा यस, अच्छा ये मैं आपको टेबल भी बता ही चले, सा यस पूरा टेबल भी ऐसे होता है। तो ये जो सही करते हैं वो भी, ये हम कोशिश कर रहे थे ना, वो जो सही की थी उन्होंने, हजरत बीबी हाजरा, उन्होंने क्या किया, तो पानी के लिए वो कोशिश कर रही थी ना,
تو نسعى کوشش کرتے ہیں، ونحفظو، نحفظو سے کیسے سمجھیں گے؟ نحفظو خدمت میں پیش ہوتے ہیں، حفید کہتے ہیں عربی زبان میں، کسی نے خادم سنا کو، ہے حفظن؟ حفید خادم کو کہتے ہیں۔ پوتے کو، نواسے کو، اور ایسا چھوٹا لڑکا جو بھاگ بھاگ کے خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، خدمت گزار جو ہوتا ہے، جو بہت زیادہ خدمت کرے، اس کو بھی حفید کہتے ہیں۔ تو نحفظو ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ بھاگ بھاگ کے خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہے، ٹھیک ہے۔ اور ارجو نرجو ہم امیدوار ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری رحمت سے امید کے طلبگار ہیں۔ ارجو میں امیدوار ہوں، نرجو ہم امیدوار ہیں، رحمتہ کا تیری رحمت کے۔ نقشہ، نقشہ سے ملتا جلتا کوئی اردو کا لفظ یاد ہو آپ کو؟ نقشہ یخشا، میں ہم خشوع، کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خشیت الہی اللہ، ہم کہتے ہیں خشوع و خضوع والی نماز۔ تو خشوع ڈر والی نماز عطا فرما ہمیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ عذاب کا تیرا عذاب، انا پڑا ہوا ہے بے شک، عذاب کا تیرا عذاب، بالکفاری کفار کو پہنچنے والا ہے۔ الحاق ہم نے اردو میں پڑھا ہوا ہے، الحاق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ملحق ہم کرتے ہیں، بہت سے الفاظ ہم اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارے عربی کے الفاظ ہیں۔ تو ملحق، الحاق، یہ الفاظ بھی ہم اردو میں یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب یہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، کوشش بھی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ کس چیز کا ڈر ہے ہمیں؟ اللہ کے عذاب کا ڈر۔ اسی طرح سے آگے پھر بتایا کہ بے شک تیرا عذاب پہنچنے والا ہے کافروں کو، کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، ٹھیک ہو کیا؟ اب یہ ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے الحمدللہ سے QC1 میں، تو اب آپ کو یقیناً یقین بھی آیا ہوگا کہ ہم نے 50% الفاظ سیکھ لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کام جو کرنے والے کام ہے، قرآن پاک کا کوئی سا ایک پیج لے اور خود سے اس کو انڈر لائن کرتے جائیں کہ یہ الفاظ میں نے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے یہ فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے ایک پیج کو سارا انڈر لائن کر لیا، اگر سب کے معنی نہیں آتے تو کم از کم اسم فعل حرف کا پتہ چل رہا ہے، مذکر مؤنث کا پتہ چل رہا ہے، ماضی مضارع امر کا پتہ چل رہا ہے، فاعل مفعول مصدر سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ QC1 کے بعد ہمارا پیج انڈر لائن کریں، اگر ریڈ سے کریں تو بہت زیادہ سارا ہمارا پیج جو ہوگا کوڈڈ ہو جائے گا کہ وہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہوں گے۔ اور مزید کیسے سیکھنا ہے؟ وہ الفاظ آپ انڈر لائن کریں، کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لیں، گروپ میں پوچھ لیں، یا پھر آپ پرسنل پہ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے سیکھنے کا یا بتانے کا یا سمجھنے سمجھانے کا؟ کہ قرآن آسان ہے۔ گھما پھرا کر جو ہم نئے نئے الفاظ بناتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس مادہ ہے فا عین لام، تو ان کو جب گھما پھرا کے ہم نئے الفاظ بناتے ہیں، کہتے ہیں علم الصرف، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ 3 حروف کے سیٹ مادہ کو لے کر مختلف الفاظ بنانا، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے فاعین لام سے ہم نے بنایا فاعلن، فعلن، فعلتم، یفعلون، اسی طرح سے ہم بنا لیں گے افعال، مفعول، اور اس طرح سے ڈھیروں ڈھیر الفاظ بنتے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ جتنا بھی ہم نے گھمانا پھرانا ہے الفاظ کو، اس علم کو کہیں گے صرف، ٹھیک ہے؟ جیسے عین لام میم سے عالم، علم، علمتم، یعلمون، اعلام اور معلوم، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد ایک اور ہے علم النحو، یہ کس کو کہتے ہیں؟ صرف میں ہم نے الفاظ بنائے، یاد رکھنے کے لیے کہیں گے کہ حرف صرف ملا لیں اس کو، کہ حرفوں کا جو علم ہے وہ صرف ہے۔ اب ایک لفظ بن گیا، جیسے فاعلن بن گیا، اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے الفاظ بنا لیے۔ اب ان الفاظ کو جب جوڑنا ہے، پھر ان کو الفاظ کو جوڑ کے ہم نے جملے بنانے ہیں، جوڑے بنانے ہیں،
یا پھر الفاظ کے پہلے جوڑے بنا لیں پھر جملے بنا لیں. اس سارے علم کو ہم کہا کریں گے علم النحو. اور یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا سا تو شروع کیا ہوا ہے. جیسے ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنا لیتے ہیں، انا مسلم، انا مسلمتن. یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں نا، یہ اسی طرح سے چھوٹے الفاظ، حروف سے ہم نے الفاظ بنائے ہوئے، الفاظ سے جملے بنائے. لیکن اب مزید ان کو ہم نے QC5 تک پہنچتے اور پھر QC5 میں الحمدللہ سے اپنا نحو والا باقاعدہ لیسن شروع کر لینا ہے. اب دیکھیں لفظ ہیں کبیرن البیت بشرن اللہ کبیر بیت بیتن ذالک کانا اللہ انا ھذا فی خلق البیت. اسی طرح سے البیت الارض جیسے کر لیں تو یہ کیا ہے، یہ سارے الفاظ تھے اور جملے جیسے بنے. البیت کبیر پورا ایک مکمل جملہ ہے کہ گھر بڑا ہے. اب اردو میں جو کا ترجمہ ہے کا ترجمہ یہ کس چیز سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں یہ یہاں سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پورا جو با محاورہ ترجمہ اس کے لیے قرآن مجید میں کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہے. جیسے اردو میں ہے ہیں والے الفاظ ہوں گے نا، عربی میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ال سے، پیش سے، تنوین سے، ان چیزوں سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پورا جملہ کیسے بنتا ہے. اسی طرح سے ہم جوڑیاں بنانا سیکھیں گے. جیسے فی الارض زمین میں، بیتن کبیر بڑا گھر. ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہی گھر بڑا ہے، میں کہہ رہی بیتن کبیر بڑا گھر، ذالک البیت وہ گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر. تو یہ ہوتے ہیں جوڑے، یعنی کہ جس میں پوری سمجھ نہیں آ رہی بات کی، لیکن جوڑے بنا کے اس کے بعد پھر اسے ہم جملوں میں استعمال کر لیتے ہیں. خلق اللہ الارض فی یومین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں. اس کے بعد کانا والے جملے پڑھا کریں گے، انا والے جملے پڑھا کریں گے. کانا ھذا بیتن کبیرن، یہ گھر بڑا تھا. انا ذالکا بے شک وہ گھر، البیت بے شک وہ گھر، یعنی کہ جو بڑا گھر ہے دنیا میں وہ کس کا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. تو اسی طرح سے ان سارے الفاظ کے جی وائس از گون. آواز نہیں آ رہی استاذہ جی آپ کی. میرا میوٹ ہو گیا تھا. چلیے اب آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو جب ہم نے سیکھ لینا ہے، پورے پورے جملے بنانے، تو ہم ایک بات آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جب افعال بنائیں، جملے بنائیں، جو بھی آپ کی جو اردو سے عربی ترجمہ، عربی سے اردو ترجمہ ہوتا ہے، ان سب میں جب آپ عربی لکھتے ہیں نا تو یہ آخری حرکت کو تو بالکل نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، یہ جو آخری حرکتیں ہیں نا، انہی پہ ہم نے بہت ساری گرامر کی چیزیں یا نحو کے ہم نے بہت سارے قواعد سیکھ لینے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا، ہم کہتے ہیں ضربا حامدن زیدن. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس میں کا نے کچھ نہیں لگایا، لیکن یہ جو ضمتین ہے اس نے نے والا ترجمہ ڈیسائیڈ کر دیا. اور یہ جو تھا فتحتین کی تنوین تھی 2 زبروں والی، اس نے کو والا ترجمہ ڈیسائیڈ کر دیا. یعنی کہ حامد نے مارا زید کو. اور ہم نے یہ اس کو آسانی کے لیے کہا تھا کہ یہ جو ضمتین یہ مکے کے جیسا بنا لیں کہ اس نے مارا ہے. ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اب نہیں ڈسکنیکٹ ہوگا، ہو گیا تو ایک دفعہ پھر ذرا برداشت کر لیجئے گا. اچھا جی، یہ قواعد انشاءاللہ ہم نے سارے کے سارے جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے، ابھی آپ سے آپ کے فائنل کوئز میں یا ہوم ورک میں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ آپ کے آئندہ کورسز میں ہم نے سیکھنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے آئندہ آنے والے کورسز میں کیا سیکھنا ہے، تو شوق بڑھتا ہے. جیسے اب آپ کے سامنے ایک کوئی سی بھی آیت پڑھ لی جائے، جیسے والفجر والیالین عشر، اگر آپ کو اس کے معنی خود سے بنانے آئے، یا آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ ان کی زیر زبر پیش کو دیکھ کے، آپ ان کے انا وغیرہ کے استعمال کو سمجھ کے جب انشاءاللہ یہ سارا کچھ پڑھا کریں گے، بہت مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں بھی. اور جب ہم خود ترجمہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ترجمہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے کوئی نئے ترجمے نہیں بنانے، بلکہ جو ترجمے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے گرامر کے ساتھ کہ یہ کس طرح سے ایک ترجمے بنائے گئے، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے ہم عربی کو عربی میں ہی سمجھیں گے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، فعل کے یہ جو شارٹ ٹیبلز ہیں جن کو صرف صغیر کہا جاتا ہے. گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ سنیے دیکھیے، کیا سنیے دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، الفاظ یا کلمے کی 3 اقسام ہے، رٹ لیں اس کو. کلمے کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ اسم، فعل، حرف. کسی شخص یا چیز کا نام اور ساتھ ساتھ صفت. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اس کو اکٹھا بولنا ہے. ٹھیک ہے، کرنے یا ہونے کا پتہ چلے یا زمانے کا بھی پتہ چل رہا ہو، جیسے فتح یفتح. ٹھیک ہے، ماضی مضارع. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا. اس طرح کے جتنے بھی ہم نے حروف سیکھنے وہ سارے کے سارے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں یہ الفاظ کو اسموں فعلوں کو آپس میں ملا رہے ہیں، یا اسموں کو فعلوں کو. ٹھیک ہے، فعل ماضی جو ہو گیا ہم اس کا اشارہ یہاں پہ کر رہے تھے نا، اور یہ اشارے اب ہم نے QC 2 3 4 5 بلکہ آپ نے اس کو تھرو آؤٹ لے کے ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے، ماضی یہاں، مضارع یہاں، اور امر کا اشارہ یہ. ٹھیک ہو گیا. ماضی جو ہو گیا جس میں تبدیلی ممکن نہیں، فعل مضارع جو ہو رہا ہے یا ہوگا. اسی طرح سے فعل امر، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے سیکھا تھا فعل نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے ساتھ ہم نے سیکھے فاعل، مفعول اور فعل، یعنی کہ ہم نے سیکھ لیے تھے 3 اسما. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا پورا ٹیبل فعلا، فعل، فعلتا، فعلت، فعلتم، فعلنا اور فعلت. ٹھیک ہے. اب مؤنث کا ایک صیغہ ساتھ شامل رکھیں گے. یفعل، یفعلون، تفعل، افعل، تفعلون، نفعل، ہی تفعل، انت تفعل، ہی تفعل. بار بار بولیں گے، بار بار یاد کریں گے کہ پکا ہو جائے کہ ہیا کا بھی ہم نے جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ ہے تفعلو. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک سیمپل ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے سیکھے 4 ابواب: فا باب، نون باب، دود باب اور سین باب. یعنی کہ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، فتح نصر، ورنہ مار پڑے گی، ضربا. اسی لیے سن لو، سامعہ. 4 ابواب ضرور ضرور یاد رکھنے ہیں، کیونکہ ان 4 ابواب میں ہمیں ماضی مضارع کوئی بتا دے. جیسے میں آپ سے کہ ایک ٹیبل ہے شاکارا یشکرو، آپ پورا کا پورا ٹیبل شاکارا سے شروع کریں گے اور شکرن تک پورا مکمل ٹیبل یعنی کہ مستر تک بنا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اب یہ جو ہم نے ٹیبل سیکھا ہے، دیکھیں اب یہ جو ان کو ہم کہا کریں گے چابیاں. یہ والی جو چابی ہے یہ فعل ماضی کی چابی ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی کی چابی ہمیں ملی اور ہم نے یہ پورا خزانہ کھول لیا. یہ کون سی چابی ہے؟ یہ مضارع کی چابی ہے، یہ ہماری امر کی چابی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اپنے آپ میں چابیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ فاعل، مفعول، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا الفاعل بھی ہو سکتا ہے، فاعلون، فاعلین، الفاعل، الفاعل. اسی طرح سے الفاعلین، المفعول، المفعولین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ ان سب کو ہم نے ملا کر یہاں کہنا ہے کہ 3 چابیاں فعل کی ہیں: فعل، یفعل، افعل. ٹھیک ہے، فعل، یفعل، افعل. اور اگر میں آپ سے پوچھوں ناصرہ کی مجھے 3 چابیاں بتائیں فعل کی. نصر نصر ينصر ينصر انصر. آپ جو علیمہ کا بتائیں. علم يعلم اعمل. علم. ٹھیک ہے وہ جو لام اور میم کوئی بات نہیں. اس کے بعد یہ 3 یاد رکھنا، یہ فعل ہے، اس نے کیا وہ کرتا ہے کر. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے جو 3 ہے نا، اس کو یاد رکھنے کے لیے شروع میں تو ضرور کوشش کرنی ہے کہ ان کے اوپر تنوین لگا لیں تاکہ یہ بھولیں نہ. فاعل، مفعول، فعل. ٹھیک ہو گیا. تو 3 اسماء اور 3 ہمارے فعل. متحرک جی جی چل غیر رہی ہے متحرک. چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک سسٹر کہہ رہی متحرک ہے. ٹھیک ہے، چلے جی الحمدللہ. شکر ہوا آج تو کلاس مجھے اچھا خاصا کروا دیا، اور مجھے ابھی اس کے بعد والا کام جو نظر آ رہا ہے ڈھیر میری ریکارڈنگ اکٹھی ہوگی. اچھا جی، شارٹ ٹیبل بھی کہتے ہیں اس کو، ہم صرف صغیر بھی کہیں گے. صرف صغیر کہیں گے نا تو یہ آسانی ہوگی آپ کو، گرامر کی بکس میں بھی اسی طرح سے نظر آیا کرے گا.
3 فعل ہیں اور 3 ساتھ اسماء ہے. بار بار بتاتی ہوں، ان کو آپ نے فعل نہیں سمجھنا، یہ اسماء ہے. آپ کو دے دیا جاتا ہے فعلا، پھر اس کے بعد یفعل دے دیا جائے، ایک آپ کو دے دیا جائے لا تفعل، اس کے ساتھ فاعل یا مفعول یا فعل، کوئی ایک تنوین والا بھی دے دیا جائے. تو اگر آڈ ون نکالنا ہو تو آپ اسم کو علیحدہ کر لیں. 3 اسم ہو، جیسے فاعل مفعول فعل لکھا ہو، ساتھ ایک آپ کو دے دیا جائے یفعل، تو آپ نے اس میں سے فعل کو الگ کر لینا ہے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ جو اسماء ہے نا، ان کے ساتھ ال بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس دن بھی تھوڑی سی بات کی تھی جب ہماری پچھلی کلاس تھی. ٹھیک ہے، ال بھی آ سکتا ہے. ال آنے کی صورت میں تنوین گر جائے گی. الفاعل، المفعول، الفعل. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے ان کے ساتھ ہم یا نون اور واو نون والی جمع بھی بنا سکتے ہیں. فاعل پورا کا پورا ہم شامل کریں گے جمع میں، اس کے آگے واو نون یا نون لگا دیں گے. اسی طرح سے مفعولون مفعولینا، اور اسی طرح سے بالکل فاعلن سے فاعلتن. ہم کہتے ہیں فاعلن فاعلتن، ہم نے ایک سیکھا تھا حاضی ہی، حاضا اور حاضی ہی. اسی طرح سے ہم کہیں گے فاعلن، ٹھیک ہے، اور فاعلتن، یہ ایک ایک انگلش. ٹھیک ہے، فاعلن اور فاعلتن. اب یہ جو فاعلتن ہے تو یہ پھر زیادہ بھی ہو سکتی، فاعلاتن بھی ہو سکتی، کام کرنے والیاں بھی ہو سکتی ہیں. یہاں جو خاص بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فاعلاتن اور جو باقی والی 2 جمع ہے وہ ہم نے تن کے ساتھ بنانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے تن نہیں لگا دینا. ٹھیک ہے، آتن نہیں ہوتا قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، صرف آتن والی 2 جگہ، جیسے یانون جانون 2 بار یوز کرتے ہیں، ایسے آتن آتن 2 بار لگائیں گے. ٹھیک ہے، کچھ نہیں اگر کرنا تو وہ ہے مصدر. مصدر کو ہم نے نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے، اب یہ ہماری چابیاں ہیں، یہ جو ریڈ ریڈ آپ کو باکس نظر آ رہے ہیں، ماضی کی چابی، مضارع کی چابی، امر کی چابی، اور یہ ہے فاعل مفعول فعل. یہ اپنے آپ میں ہماری 3 چابیاں ہمیں مل گئیں. ٹھیک ہے، شارٹ ٹیبل جیسے فتح یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. اچھا جی، اب کوئی سسٹر یہ ناصرہ کا ایک دفعہ شارٹ ٹیبل پڑھے. نصر ينصر ينصر انصر ناصر ناصر منصور. نصر نصرن. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ کے سامنے نا میں ایک رکھتی ہوں حافظہ. حافظہ کس جیسا لگ رہا ہے یہ؟ حفظة، فتح یہ سميعة کی، یہ سميعة سمیع. سميعة چلیں اس کے. کی کریں. حفظة يحفظ، احفظ، یا احفظ. ٹھیک ہے، اور یسمع. حافظ يحفظ، يحفظ، یا احفظ يحفظ، يحفظ. ہاں، اور یہ یہاں کیا بنا ہے؟ حافظ اور حافظ ي- محفوظ حفظ. محفوظ. حافظ اور حفظ، ہم قرآن کرتے ہیں. حفظ، حفظ. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف ہم نے حافظ اپنا محفوظ حفظ. بھی کر لیا. جی الحمدللہ، ہم نے سامیہ کا باب لیا، یعنی کہ سامیہ کے دروازے میں اندر داخل ہوئے. مادہ ہمارے پاس تھا ہا، فا اور زو. ہم نے ٹیبل پہلے نہیں بنایا ہوا، لیکن ابھی ہمیں یہاں پر پتا چلا کہ یہ سامیہ سے ہے تو وزن برابر کر لیں. سامیہ حافظہ، یسمع یحفظ، اسمع احفظ. ٹھیک ہے، جیسے سامع حافظ، مسموع محفوظ، اس میں سمع تھا، اس میں حفظ. کیونکہ ہم بار بار آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ مصدر کا وزن ایک جیسا نہیں ہوگا، اور مصدر ایک سے زیادہ یعنی کہ مصادر بھی ہو سکتے ہیں. اور اسم الفاعل، اسم المفعول، مصدر، اس طرح سے ہم ان کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، اب کوئی سسٹر یہ دورہ باقا پڑھ لیں. تھوڑا میسی سا ہوگا لیکن پڑھ لیں گے، مجھے لگ رہا آپ مٹا نہیں رہی میں. دورہ باقا کر لیں. ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. الحمدللہ. یہ اب کیا ہے؟ یہ ہماری 6 چابیاں. اب آپ بہت اٹینٹیو ہو کے ذرا غور سے سن لیں، اور اللہ کرے انشاءاللہ کلاس بھی اب صحیح چلتی رہے. فیل کے ساتھ ہم نے کیا جوڑنا ہے؟ ہم جوڑیں گے ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا. یہ کیا تھے؟ یہ ہمارے اٹیچڈ ضمائر تھے. ٹھیک ہے، اٹیچ ہو کے جڑ کر آنے والے.
اور یہ ہم نے کہاں جوڑے ہیں؟ یہ ہم نے جوڑے ہیں لہو لہم وغیرہ، یہ منہو یہاں بھی جوڑے تھے، پھر ہم نے انہیں جوڑا دینوہو، ٹھیک ہے، قلموہو ربه حروف کے ساتھ جوڑا، ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ جڑیں گے نا سادہ جی؟ ٹھیک ہے جی، اسماء کے ساتھ جڑیں گے، افعال، حروف کے ساتھ جوڑنا سیکھ لیا، حروف۔ اسماء کے ساتھ جوڑنا سیکھ لیا، اب ہم ان کو فعل کے ساتھ جوڑنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا تھا حل نصرتا زیدن، آلہو، کی مدد کی زید کی، ہم نے کہا تھا نعم نصرت زیدن، آلہو، تا کا جواب تو سے ہو گیا، تم کا جواب نا سے ہو گیا، اب یہ جو زیدن ہے نا، زیدن کی بجائے ہم لے آئے ہیں ہو، ٹھیک ہے، اس کی، دیکھیں حل تنصرہ، کیا آپ نے مدد کی اس کی، ٹھیک ہے، کیا آپ نے مدد کی اس کی، تو اس کے جواب میں ہم نے ہو کو نہیں چھیڑنا، کیونکہ ہم نے کہا تھا ہو ہے، ہم نے کو چینج کرنا ہے، تنسرو کا جواب انسرو سے، ترجمہ پہلے ہم سوال کا بنا کے دیکھیں گے نا تو مزید آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ تنسرو کے ساتھ ہو جڑا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اس طرح جڑ نہیں سکتا نا، تو یہ را کی وجہ سے نہیں جڑ رہا، اگر یہاں پہ با ہوتا جیسے قدریبو ہوتا تو پھر اس نے ساتھ ہی جڑ جانا تھا، ٹھیک ہے، اب یہ را جو ہوتی ہے نا، را ہے، واؤ ہے، دال، یہ والی فیملیز جڑتی نہیں ہے اگلے والے کے ساتھ، جیسے حمزہ نہیں جڑتا، ٹھیک ہے، تو انصرہ، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی، اب یہ جو مفعولی حالت تھی نا زید کی، اب یہ وہی مفعولی حالت یہاں پر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، فرق کیا پڑا ہے، اب ہمیں اس کا یعنی کہ نام نہیں پتا جس کی مدد کی ہے، کیا آپ سب نے مدد کی، اب یہ دیکھیں تنصرونا پورا کا پورا تنصرونا، ٹھیک ہے، حل تنصرونا، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں، اس یہاں پر بھی میں نے میرا خیال ماضی کا ترجمہ بول دیا تھا، اچھا حل تنصرونا، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں اس کی، تو جواب کیا ہونا چاہیے، اردو میں جواب دیں، ٹھیک ہے، حل تنصرون ہو، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں، تو آپ اردو میں کیسے جواب دیں گے، نعم جی ننصره ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے، اب آپ نے نعم اس ننصره جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی ہو کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے، ہو کو نہیں بدلنا، وہ اس جو ہے وہ اس ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اب جیسے ہے انصر، مدد کر زید کی، انصر اب یہ تھا فعل امر، ٹھیک ہے، تو مدد کر، ہم نے کہا تھا یہاں پر، انصر زیدن اور یہاں پر تم سب ہے، ٹھیک ہے، تم سب مدد کرو زید کی، تم سب مدد کرو زید کی، تو مدد کر، اب میں اگر زیدن کی بجائے یہاں پر ہو لگا دوں، اب آپ ترجمہ کریں، سب مدد کرو اس کی، میں نے انصر لگایا، انصر تو مدد کر اس کی، اس کی، ٹھیک ہے، اب یہی چیز سمجھنے والی ہے، اس کی مدد کر، اب میں کہتی ہوں تو مدد کر ان سب کی، کیسے کریں گے، تو مدد کر ان سب کی، ہم ہم لگا دیں گے ہم انصر ہم. اور بجائے ہم آ جائے، ہم ہم اس یعنی سر اپنی جگہ موجود رہے گا، کیونکہ تو مدد کر، تو مدد کر، تو مدد کر، دیکھیں تو مدد کر اس کی، تو مدد کر ان سب کی، تو مدد کر تیری، یعنی کہ اپنی مدد، آپ کہتے ہیں نا اپنی مدد آپ کر، تو مدد کر میری، تو مدد کر ان سب آپ سب کی، کر ہم سب کی، ٹھیک ہے، تو یہ صرف بدلے گا، زیدن کی جگہ ہو آ جائے گا، ضمائر آ جائیں گے، جڑ جڑ کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا لیکن آپ نے خود ہی اس کو پہچان لیا تھا، انصر انصرہ، ہاں میں مدد کرتا ہوں اس کی، ٹھیک ہے، اچھا جی، جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے یہاں پر ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیات تقرأه، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا
پڑھو اور چڑھو، یعنی کہ مرتبہ میں بلندی، ٹھیک ہے. جیسے کہ تم پڑھا کرتے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، تمہارا مرتبہ اسی آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. یعنی کہ قرآن پڑھنے کی اتنی ہمیں ضرورت ہے، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، فہم کے ساتھ، کہ ہم نے کیا کرنا. یہ ہم نے نا جب ہم چھوٹے تھے، آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے سنا ہوگا کہ جو حفظ کرتے ہیں نا وہ اس طرح سے پڑھتے جائیں گے اور چڑھتے جائیں گے. ہمیں ایسے لگتا تھا کہ صرف جو حفظ کرنے والے وہ ایسے بلندیاں پر پہنچیں گے. حفظ کا اپنا مقام ہے، صرف قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور یہ جو تجوید کے ساتھ تفسیر کے ساتھ، اس کا الگ مقام ہے. ٹھیک ہے، حفظ کرنے کا تو علیحدہ ہے، اس کا تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہا بھی کیا ہے کہ جتنا آسانی سے ہو سکے ضرور بالضرور یاد کرنا چاہیے. پورا یاد کریں تو یہ پھر بیسٹ آف بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ترتیل کے ساتھ بھی پڑھنا. اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے. جب ہم گھر تیار ہو جاتا ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس سے پہلے اپنے گھر میں بسنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کتنی دیر رہ لیں گے؟ 25 سال تک. بہت زیادہ کوئی عمر پالے گا تو چلیں اگلے 35 40 45 سال. کوئی کتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب بوڑھے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ پھر مالک نہیں رہتے نا. کہتے ہیں ایک مکان جو ہے نا 100 سال سے زیادہ اپنے مالک، یعنی کہ اپنی ملکیت نہیں دیتا کسی کو. بدل جاتا ہے نا گھر، وہی رہتا، مالک مکان بدلتے رہتے ہیں. جیسے اگر ایک ہی نسل میں بھی رہے تو پہلے دادا تھا، باپ ہے، بیٹا ہے، تو وہ اپنے مالک بدلتا رہتا ہے. اچھا جی، اب اس دنیا میں جتنا زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا ہی پریشان کن ہو سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پناہ بھی مانگی تھی نا زیادہ بڑھاپے سے اور جو حادثات والی موت سے. آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں جس میں ہم نے رہنا بھی نہیں ہے نا، جس میں ظاہری سی بات ہے کہ ہمارا عارضی قیام ہے. اذان سے نماز تک کا اتنا سا وقفہ ہے جو ہمیں لگتا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے. ہم اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ جو ہمارا گھر ہے آخرت کا گھر، اس کی تیاری کریں، اس کی فکر کریں. تو کیا کرنا، ہم نے ہمیشہ کی ترقی میں اپنے آپ کو کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. صاحب القرآن وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. بار بار قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اعمال بھی ضروری ہے. اسی طرح صرف قرآن کو پڑھ لینا، ناظرہ وغیرہ پڑھ کر چھوڑ دینا کافی نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، تاکہ ہم بن جائیں حامل قرآن. قرآن سمجھ کر پڑھیں گے نا تو حفظ کرنا بھی آسان ہوگا. اب اگر جیسے کوئی آپ آیت یاد کرتے ہیں نا، آپ کو ہم یا اس طرح کی کوئی پریشانی ہو نا، آپ فٹافٹ سے مانا اپنے ذہن میں لائیں، یا آپ جب ماضی مضارع کی بات ہو اسے تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے آئے تو حفظ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اچھا جی، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سمجھیں گے بھی اور حفظ بھی کریں گے جتنا آسانی سے پاسبل ہوا انشاءاللہ. ضروری نہیں کہ قرآن حفظ ہو جائے، جتنا بھی کر سکے ضرور کریں گے، اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی. اچھا جی، یہ ہمارا کورس 2، ہم نے یہ جو پہلی سیڑھی اس پر آ جانا ہے، یہ ہماری یہ جو تھی نا یہ بیس بن گئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پہلی منزل نماز کے ساتھ طے کر لی. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا یہاں سے شروع ہوگا QC 2 3 4 5 6، اور جو 7 ہے نا 7، یہ پھر انشاءاللہ ہم نے پورا سیکھنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن ہم نے کور کر لینا ہے. اچھا جی، ایک جو مزید بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اپنے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما روزانہ کی دعاؤں میں شامل کیجیے، اور ضرور بالضرور آپ نے ٹیچر بننے کی بھی کوشش کرنی ہے. اچھا، ایک چیز میرا خیال ہے اس سلائیڈ میں مس ہو گئی ہے، آپ کی ورک بک میں ہوگی، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہ تھی جیسے آپ کہتے ہیں نا سمعتم، تو یہ جو تم والی ہے نا، تم والا سیگا ہے، اس سارے دیکھ لیں. فتح تم ہے، نصور تم ہے،
اس کے ساتھ جب ہم نے ہو لگانا ہے نا تو اس کو سمعتمو کر لیں گے، ٹھیک ہے، سمعتمو، ایک واو کا اضافہ کریں گے، سمعتمو ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب سمعتم، اس میں آگے ہم لگانا ہو، کوئی بھی آپ نے ضمیر جوڑنی ہے تو ایک واو لگانا ہے، اس کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ہو نہیں جوڑنا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہیں فتحتموہ، اور اب سارے سیگوں پہ نہیں لگانا، یہ صرف یہ جو سامنے والی ضمیر ہے اس کے ساتھ ایک واو لگائی جاتی ہے، اس واو کا اپنا ایک نام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتی ہے، یہ آپ کے یہ جو تم، یہ جو میم ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، یہ اس لیے لازمی بیچ میں لائی جاتی تاکہ یہ جو معنی ہے وہ اس کا خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو سمعتموہ، قرآن مجید میں اس کی مثالیں مل بھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھ لیں۔ ایک آپ کا جو لاسٹ والا ہے نا 20B، اس میں آپ کا ٹیبل ہے، جیسے لکھا ہوا ہے ینصروہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ینصروہ، اب ینصرو کو نہیں چھوڑنا، ینصرو کو پکڑ لیں کہ وہ مدد کرتا ہے۔ اب کریں ینصروہ، ینصروہم، ینصروکا، ینصرونی، ٹھیک ہے۔ اب نی لانا ہے یہاں پہ، اچھا جی، اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، ینصرکم، ینصرونا اور ینصروہا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کوئی ینصرو میں رد و بدل نہیں کرنی، اس کا اردو ترجمہ دیکھیں، وہ مدد کرتا ہے اس کی وہ سب مدد کرتے ہیں ان سب کی، وہ مدد کرتا ہے آپ کی وہ مدد کرتا ہے میری، وہ مدد کرتا ہے آپ سب کی، اور وہ مدد کرتا ہے ہماری، وہ مدد کرتا ہے اس عورت کی یا اس مؤنث کی۔ اسی طرح سے یعلم، یعلم کو نہیں چھوڑنا، اس کو آپ نے تعلم، عالم کسی سے نہیں بدلنا، آپ نے یعلم کو برقرار رکھنا، اس کے ساتھ ساری ضمیریں جوڑنی، جیسے ابھی ہم نے زیدن جوڑا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ جب ضمیر جوڑتے ہیں نام کی بجائے تو اسے ہم پورا آگے سے ٹیبل جوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو نہیں بدلنا۔ ہاں جب جواب دینے ہیں، اگر جیسے آپ سے پوچھا جائے ہل تسمعوننا، کیا آپ سنتے ہیں ہمیں، تو تسمعونا کو پھر نسمعو میں چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا آپ کا جو آخری ہے 20B صرف صغیر بنانی ہے پہلے، اس کے بعد جو نیچے ٹیبل ہے، اگر پورے ٹیبل نہیں بنانے آ رہے، پہلے ایک ٹیبل جیسے ینصرو کا بنا کے بھیجیں، وہ ٹھیک ہوا، اس کے جیسے ہی باقی سارے بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی آپ کو لگے کہ میں نے یعلم والا ٹیبل بنایا، مجھے ایسے لگ رہا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ گروپ میں بھیجئے۔ اسی طرح سے جو نیچے سوال ہیں اس میں ہم نے جو الٹا کے آنسر کرنے ہیں، یعنی کہ تعلم ہے تو نعلم سے آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بھی آپ اگر سمجھ نہ آئے تو ضرور بھی ضرور پوچھ لیجئے گا، گروپ میں پوچھ لیجئے گا یا الگ سے پوچھ لیجئے گا، لیکن اس کو چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ضرور بھی ضرور کریں گے۔ اور اس کو سمجھنا ابھی آج کے دن میں شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، اس کے اوپر آپ سے زیادہ سوال کوئز وغیرہ میں بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نام کی بجائے ضمائر کو جوڑتے ہیں تو ضمائر جیسے ہو، ہم ہے، اس میں ہم نے کوئی تبدیلیاں نہیں کرنی، ہو ہے تو ہو ہی آنا چاہیے، اس کو ہم زیر زبر پیش کچھ بھی اپنے پاس سے چینج نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی مشکل آئے تو ضرور بھی ضرور پوچھیے گا۔ ایسا کرتے ہیں، کلاس کا ٹائم کافی میں نے زیادہ ہی لے لیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ہماری کلاس کو ہو گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈم میں نے تھوڑا پوچھنا تھا، ٹائم ہے تو؟ ہاں جی پوچھ لیں پھر میں کلاس بند کروں، اور ہمارا کاکا بھی آ گیا ہمارے پاس، جی میڈم پوچھ لیجیے۔ مجھے فعل ماضی کی بھی بہت اچھی سی سمجھ آ گئی ہے، مضارع کی بھی آ گئی ہے، یہ جو فعل امر اور مصدر، اس کا مجھے وقتی طور پہ پتہ چل جاتا ہے، جب وہ ورب کرتا ہے پہچان صحیح طرح نہیں ہو رہی، میں دیکھ نہیں سکتی کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے ایسے ہی یاد کرنا ہے بس۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ تھوڑی سی یہ کوشش کر لیں، قرآن پڑھ رہی ہوتی نا اس میں دیکھا کریں، جیسے اقرا ہمیں پہچان ہو جاتی نا، اسی طرح سے آپ ترجمہ تو پڑھ سکتی ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ پڑھ سکتی ہوں سارا، اردو عربی سب پڑھ لیتی ہوں، لکھ نہیں ابھی سکتی بس۔ ہاں پڑھیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک ایک کو یاد کر لیں، جیسے آپ
नौसारा सबसे पहले फतहा है, ठीक है। फतहा, नौसारा, द्वाराबा और सामिया, ठीक है। इनके आप याद, फतहा से इफ्ताह, ठीक है, नौसारा से उनसुर, द्वाराबा से इदरिब और सामिया से मा, ठीक है। इसका फायदा ये हो जाएगा, फतहा के 3 टेबल के फेले अमर याद हो जाएंगे, नासौरा के 4 टेबल याद हो जाएंगे, द्वाराबा का 1 ही और सामिया के भी 3 है ना। तो ये होगा कि सामिया, आलिमा, आमिला, इन तीनों के एक जैसे, इस्मा, इलम, इअमल, ठीक है। द्वाराबा का 1 ही है, नसरा, उनसुर, इसी तरह से आबदा, उबद, खलका, उखलुक, और एक था ज़करा, उज़कुर, ठीक है। फतहा से फ़अला, इफ़अल, इसी तरह से जअला, इजअल, तो ये सारे एक जैसे ही बन रहे हैं। अभी इनको याद कर लें, ये जो 11 टेबल याद हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह इसी वीक के दौरान, यानी कि अगले वीक में हमारा होगा फाइनल, कल हमारी होगी। इस एक वीक में हम कोशिश करेंगे कि इन टेबल्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और एक और चीज आपको बतानी थी कि आप लोगों ने मिड रिवीजन जो हमने करवाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे दोबारा। कल की रिवीजन से पहले कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह से देख लें, ताकि आपके अगर मिड वाले में से कोई क्वेश्चंस हैं तो उस पर फिर हमारा टाइम ज्यादा ना लगे, उससे हम जल्दी से कवर करके अपनी फाइनल जो रिवीजन होगी उस पर ज्यादा तवज्जो दे लें, उस पर ज्यादा टाइम दे लें, ठीक है। तो आप लोगों ने जरूर कोशिश करनी है कि इसको एक दफा जरूर आप देख के आ जाएं, ठीक है। पहले क्लास काफी लंबी होगी, मुझे इजाजत दे दीजिए। अल्लाह हाफिज। क्योंकि मैं कोशिश जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये शेयर कर लूँ जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि रिकॉर्डिंग काफी टुकड़ों में बट गई है, उसको थोड़ा सा लग जाएगा। तो ओके जी, जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।